انسان کو کس طریقے سے اپنی پہچان ہونی چاہیے اور اس پہچان کا درست راستہ کیا ہے. جب تک تم پر تمہاری حقیقت واضح نہیں ہو جائے گی، تم اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ جاؤ گے، اس کو نہیں پالو گے، اپنا انسان ہونا نہیں پالو گے، باقی جو حقائق ہیں، باقی جو حقیقتیں ہیں وہ تم سے چھپی رہیں گی. جب وہ یہاں خود پردہ بنا رہے گا، خود ہی خود پر حجاب رہے گا، تم برائی بو رہے ہو تو برائی کاٹو گے، اگر نیکی کو بو رہے ہو تو نیکی کے جو اعمال اور احوال اور کیفیات ہیں وہ تمہیں ملیں گی. در حقیقت ان تمام عالموں کی جان تم ہو، ان تمام عالموں کی حقیقت تم ہو، چاہے وہ عالم سفلی ہے، چاہے وہ عالم علوی ہے، چاہے وہ عالم بالا ہے، چاہے وہ عالم امر ہے، چاہے وہ عالم خلق ہے، چاہے وہ عالم ناسوت ہے، چاہے وہ عالم ملکوت ہے، چاہے وہ عالم برزخ ہے، چاہے وہ عالم جبروت ہے، چاہے وہ عالم لاہوت ہے. یہاں جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالموں کی جان تم. اب حقیقت میں ام الکتاب بھی تم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. صدق اللہ العلی العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج ہم جس سبق کا ابتدا کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ خود شناسی کے عنوان پر ہے، خود شناسی کے مضمون پر ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اپنی پہچان ہونی چاہیے اور اس پہچان کا درست راستہ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنے سے میرا انسان کا جو درجہ ہے، میرا انسان جو ہونا ہے، اس کی حقیقت مجھ کو معلوم ہو جائے گی. تو حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اپنی صوفی روایت میں رہتے ہوئے بہت احسن انداز سے بیان فرمایا ہے. آپ مشائخ نقش بند میں سے ہیں اور حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں. تو اپنی صوفی روایت میں رہتے ہوئے اور سلسلہ نقش بندیہ میں رہتے ہوئے جو ایک انسان کو اپنی خود شناسی درکار ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بھی اس طرف سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ میں خود شناسی کا کیا طریقہ ہے، انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے دریافت کر رہا ہے، اپنی حقیقت کو. تو اس چیز کو آپ نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے اور یہاں آنے والوں کو بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تم پر تمہاری حقیقت واضح نہیں ہو جائے گی، تم اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ جاؤ گے، اس کو نہیں پالو گے، اپنا انسان ہونا نہیں پالو گے، باقی جو حقائق ہیں، باقی جو حقیقتیں ہیں وہ تم سے چھپی رہیں گی، وہ تم پر ظاہر نہیں ہوں گی. ہر چیز کی حقیقت
جو ہے وہ تم میں آ کر جو ہے وہ دریافت ہوگی. تمہارے ذریعے سے ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہوگی. تو انسان ہی وہ واحد چیز ہے جس کے اندر سے وہ تمام حقائق، وہ تمام معارف باہر آ رہے ہیں. چاہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہے، وہ بھی انسان ہی کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کی معرفت رکھ دی اور وہ انسان ہی کے ذریعے سے باہر آ رہے ہیں. کائنات کے جتنے حقائق ہیں، ان کی حقیقتیں ہیں، وہ انسان ہی کے ذریعے سے باہر آ رہے ہیں. انسان ہی کے ذریعے سے اپنی دریافت اور اس کی حقیقت اور اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اب انسان کو اپنی حقیقت جب تک معلوم نہیں ہوگی تو ان تمام حقائق کی حقیقت بھی اس تک نہیں پہنچے گی اور واضح نہیں ہوگی. جب وہ یہاں خود پردہ بنا رہے گا، خود ہی خود پر حجاب رہے گا، تو یہاں وہ تمام چیزیں جن کے لیے وہ مارا پھر رہا ہے، جن کی حقیقت کو وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے بسر کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ سکون اور تسکین چاہتا ہے، جہاں وہ اپنے تمام معاملات کو ایک بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہے، تو جب تک اسے اپنی حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی وہ ان تمام چیزوں میں پھنسا رہے گا. چاہے وہ اس کی جبلی سطح ہو، چاہے وہ اس کی شعوری سطح ہو، چاہے وہ اس کی روحانی بلندی ہو یا پستی ہو. تو اگر اس کو اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو ان تمام حقائق کی جو معرفت ہے ان تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اسی چیزوں کو، انہی معاملات کو حضرت فرید الدین عطار آج کے اس مضمون میں بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں حشر بر تو صورت اعمال تست، آنچ دیدی نیک و بد احوال تست. تو فرماتے ہیں تمہارا جو حشر ہے وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے. جو تم کر رہے ہو وہی تم اس کا صلہ آگے دیکھ رہے. فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو تم بو رہے ہو وہی آگے کاٹ رہے. تو تمہارا حشر جو ہے، تمہارا خاتمہ جو ہے، تمہارا انجام جو ہے وہ تمہارے ہی نیک و بد جو اعمال اور احوال کی صورت میں ہے. وہ اگر اچھے ہیں، ان میں خیر ہے، ان میں نیکی ہے، تو تمہارا خاتمہ نیکی پر ہوگا. اگر تمہارے احوال، تمہاری کیفیات، تمہارا علم وہ شر پر مبنی ہے تو تمہارا خاتمہ بھی جو ہے وہ برائی پر ہوگا، وہ نیک خاتمہ نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں آنچ دیدی نیک و بد احوال تس، یہاں جو بھی تم دیکھ رہے ہو وہ اپنے ہی صورت میں جو تمہارے اندر چیزیں رکھ دی گئی ہیں، چاہے نیکی کی صورت میں رکھ دی ہیں، چاہے برائی کی صورت میں. تم برائی بو رہے ہو تو برائی کاٹو گے، اگر نیکی کو بو رہے ہو تو نیکی کے جو اعمال اور احوال اور کیفیات ہیں وہ تمہیں ملیں گی. تو فرماتے ہیں ہر چمی بینی ہمز خود دیدائی، گر جزائے نیک و بد دیدائی. تو فرماتے ہیں یہاں جو کچھ بھی تو دیکھ رہا ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی، وہ تمہاری دیکھنے کی صورت پر ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے حاصل کر رہے ہو. ان میں سے خیر کے پہلو کو
لے رہے ہو یا ان میں سے برائی کے پہلوؤں کو لے رہے ہو. تم وہاں اچھے اعمال کی طرف مائل ہو یا تم برائی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہو. تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے جب تم یہ سفر کرو گے تو پھر ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی اسی صورت پر تم پر واضح ہوں. اگر تم نیکی کے راستے پر چل رہے ہو، خیر کے راستے پر چل رہے ہو، تو پھر نتیجہ بھی خیر ہوگا. اگر تم برائی کے راستے پر چل رہے ہو، برائی کو ہی اپنا جو ہے سمانے زندگی بنایا ہوا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی برائی ہی ہوگا، اس کا خاتمہ جو ہوگا وہ بھی برائی ہی ہوگا. تو یہاں ایک چیز ہے جو وہ کھولنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اگر تم سمجھ لو گے تو باقی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں تو بمانا جانے جملہ عالمی، ہر دو عالم خود توئی بنگرد میں. تو فرماتے ہیں در حقیقت ان تمام عالموں کی جان تم ہو، ان تمام عالموں کی حقیقت تم ہو، چاہے وہ عالم سفلی ہے، چاہے وہ عالم علوی ہے، چاہے وہ عالم بالا ہے، چاہے وہ عالم امر ہے، چاہے وہ عالم خلق ہے، چاہے وہ عالم ناسوت ہے، چاہے وہ عالم ملکوت ہے، چاہے وہ عالم برزخ ہے، چاہے وہ عالم جبروت ہے، چاہے وہ عالم لاہوت ہے. یہاں جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالموں کی جان تم، ان تمام عالموں کی حقیقت تمہارے ذریعے سے واضح ہوگی. تو اتنی بڑی شان کے حامل ہو تم کو اس نے احسن تقویم سے پیدا کیا ہے، ایک بہترین درجہ بندی کے ساتھ تم کو یہاں بھیجا ہے، ایک بہترین بلندی کے ساتھ تم کو یہاں بھیجا ہے. تو یہ پہلے جان لو کہ تمہاری جو تخلیق ہوئی ہے وہ احسن تقویم کے درجہ پر ہوئی ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر اس نے تمہیں اپنی خلافت کا درجہ عطا کر دی، وہاں جانشینی عطا کر دی، وہاں اپنی تمام صفات کا مظہر بنا دیا. تو یہ دیکھو پھر وَقَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر اس نے تمام مخلوقات میں، تمام موجودات میں تم کو اکرام دے دیا، تم پہ یہ عطا کر دی، تم پہ یہ فضل کر دیا، تم پر یہ اپنی رحمت کر دی. تو تم کو یہاں اس نے جو فضیلتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو دیکھو. اس نے تم کو تمام عالموں میں فضیلت دے کر بھیجا ہے. وہاں پھر تم ہی سے انبیاء کو پیدا کیا، ان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر دی. پھر درجہ بندی میں جو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کو درجہ بدرجہ فضیلت عطا کر دی. تو اس نے اپنے تمام جو انعام تھے کل کی صورت میں وہ تم پر کر دیے. تو یہ سوچو پہلے کہ اس نے تم پر یہ جو انعام کیے ہیں کہ تم کو تمام عالموں کا سردار بنا دیا ہے، تمام عالموں کی حقیقت جو ہے وہ تم میں رکھتی ہے، اور تم ہو کہ یہاں سے بھٹکے پھر رہے ہو، یہاں سے دوئی اختیار کی ہوئی، تم اس کے غیر کے طرف زیادہ مائل ہو، اس کی طرف کم مائل ہو. تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلتیں اس نے تم کو عطا کی ہیں اس میں پہلی فضیلت کیا ہے؟ لوح محفوظ است و در مانا دلت، ہرچ می خواہی شوز حاصلت. فرماتے ہیں ایک لوح محفوظ وہ ہے جو عالم بالا میں ہے، ایک لوح محفوظ جز کی صورت میں وہ تمہارا دل ہے. وہاں اس کی کل کی معرفت ہے، وہاں اس نے قضاء و قدر جو ہیں وہ کل کی صورت میں لکھ دیے، اور تمہارے دل میں ان کا
اجمالن اظہار کر دیا، ان کی جو جزئی صورتیں ہیں وہ تمہارے دل میں رکھ دی، تو لوح محفوظ است تو درمانہ دلت، تو فرماتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے وہ لوح محفوظ کی طرح ہے، لوح محفوظ کی مانند ہے، ہرچہ می خواہش شود سے حاصلت، اب تو جو چاہتا ہے تمہیں وہی ملے گا، اب اس لوح محفوظ پر جو تو لکھے گا وہی تمہارا اجر ہوگا، اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ تمہارے پاس ہیں، یہاں تم کو اس نے ایک اختیار دے دیا ہے کہ یہاں خیر لکھتے چلے جاؤ گے تو تمہیں خیر ملتا چلا جائے گا، تم یہاں بدی کو اختیار کرو گے تو تم کو بدی کے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک تو تمہارا دل جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اور دوسرا فرمایا در حقیقت خود توئی ام الکتاب، خود سے خود آیات و خود را بازیاب، تو اب حقیقت میں ام الکتاب بھی تم، کہ اس نے اپنی تمام نشانیاں جو ہیں وہ تم میں رکھ دی ہیں، اپنی تمام نشانیوں کا جو منبع و مرکز ہے وہ تم کو بنا کر بھیجا ہے، تو تم اپنی ذات میں اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تلاش کرو، وہ دریافت کرو، وہ ڈھونڈو، کیونکہ اس نے تمہیں وہاں اپنی تمام نشانیوں کا مرکز بنایا ہے، تم اس کی تمام نشانیوں کا منبع و مرکز ہو۔ تو فرماتے ہیں ان تمام نشانیوں کو اپنے اندر سے تلاش کرو، دریافت کرو، اپنے اندر انہیں ڈھونڈو، اپنی جب معرفت حاصل کرو گے تو تمہیں وہ تمام نشانیاں تمہارے اندر مل جائیں گی، تمام حقائق کے جو حاصلات ہیں، جو تصدیقات ہیں، وہ تمہیں اپنے اندر جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں تیسری فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ لوح محفوظ وہ تمہارا دل ہے، اور تم خود جو ہو وہ ام الکتاب، یعنی کہ اس کی تمام نشانیوں کی جو کہہ لیں کہ آیات کی ایک صورت میں ہے وہ تم خود ہو۔ تو فرماتے ہیں صورت نقش الہی خود توئی، عارف اشیاء کا ماہی خود توئی، تو اب کیونکہ اس نے اپنی تمام صفات کا مظہر تم کو بنایا ہے، اس لیے تم اس کی صورت جو کہ بے صورتی پر ہے اس کا نقش ہو، اس کا عکس ہو، اس کا ذل ہو، تو صورت نقش الہی خود توئی، عارف اشیاء کا ماہی خود توئی، تو یہاں جو تمام حقیقتیں ہیں ان تمام حقیقتوں کو جاننے والے وہ تم خود ہو۔ تو یہاں ایک دعا ہے جو کہ بہت مشہور دعا ہے، پہلے تو اس کی ایک تصدیق بہت ضروری ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ احادیث میں سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے نہیں ہے، تو اس میں ایک مغالطہ بھی رہا ہے اور شبہ بھی رہا ہے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، تو یہ دعا حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو بعض حضرات نے اس کو منسوب کر رکھا ہے حدیث پاک کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، اس کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تمام اشیاء کی جو حقیقت ہے، ان کی جو معرفت ہے، ان کو جاننے والا بنا دے، ان کی جو تمام اشیاء کی جو حقیقت اور معرفت ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ہست انسان برزخ نور و ظلم،
ہست انسان برزخ نور و ظلم مطلع الفجرش ازیں گفتدم ہم. تو فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہاں برزخ ہے، نور اور ظلمت کے درمیان، یعنی کہ حق خیر شر کے درمیان جو برزخ ہے وہ انسان ہے. تمہیں اس نے اس کا برزخ بنا کر بھیجا، تمہیں تمام چیزوں کے درمیان ایک حقیقت کے طور پر رکھ دیا ہے. تو تم جیسے کہ حتی مطلع الفجر، یعنی کہ تم دیکھتے نہیں جہاں دن اور رات ملے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان جو سفیدی ہے وہ سیاہی کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتی ہے، تو تم وہ وجود ہو جو خیر اور شر کا مرکز بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اب جب اگر تمہارا شر تم پر غالب رہے گا تو وہاں تمہاری نیکی دب جائے گی، اور جب تمہارا خیر تمہاری نیکی پر تمہاری برائی پر غالب رہے گا تو وہاں تم جو ہے وہ حق کے داعی بن کر ظاہر ہو جاؤ گے، حق کے مظہر بن کر ظاہر ہو جاؤ گے. تو فرماتے ہیں برزخ جامع خط موہوم است چو نماند وہم تو معلوم است. تو یہ فرماتے ہیں وہ جو اس کے درمیان نیکی اور خیر کے درمیان جو تم ایک علامت کے طور پر ظاہر ہوئے ہو، ایک خط کے طور پر ظاہر ہوئے ہو، تو فرماتے ہیں یہ ایک تو اس نے ظاہر کیا ہے جو کہ تمہارا خالق و مالک ہے، دوسرا یہ ہے کہ خود کو یہاں باندھ نہ لینا، اس حقیقت میں رہتے ہوئے اپنی اچھائی کو، اپنے اندر خیر کے جذبے کو، اپنے اندر خیر کے احوال کو، اپنے اندر خیر کی کیفیات کو غالب رکھنا، وہاں اندھیرے کی طرف نہ چلے جانا، وہاں جو مطلع انوار جو ہے جو کہ سفیدی کی صورت میں ہے اس کو اپنے اندر ظاہر رکھنا، غالب رکھنا، اور وہاں انہی معاملات کو سر انجام دینا جو کہ خیر پر مبنی ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آنچ مطلوب جہاں شد در جہاں ہم توئی بازو جو از خود نشاں. تو فرماتے ہیں یہاں تمام جہانوں کا جو مطلوب ہے وہ تمہاری ذات ہے، وہ تم خود ہو. تو یہاں خود کو ڈھونڈتے رہنا، خود کو تلاش کرتے رہنا. جب خود کو ڈھونڈ لو گے، خود کو پالو گے، خود کو تلاش کر لو گے، تو وہاں تمام چیزوں کی معرفت، تمام چیزوں کے جو حقیقت ہے وہ تمہیں ظاہر کر دی جائے گی، وہ تم پر باہر تم سے آ جائے گی، اور تم انہی چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو آگے فرماتے ہیں من عرف ذا گفت شاہ اولیاء عارف خود شو کے بشناسی خدا. تو یہاں جو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پاک ہے، اس کو بھی بعض لوگوں نے احادیث میں ذکر کیا ہے اور بعض نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت ہی بڑے اولیاء میں سے ہوئے اور اکابر اولیاء میں سے ہوئے ہیں، یہ ان کا قول ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ من عرف ذا گفت شاہ اولیاء، تو اپنی معرفت کو حاصل کرنا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت کو پا لیا، اپنی حقیقت کو پا لیا، اس نے جیسے کہ اللہ کی حقیقت اور اس کی معرفت کو حاصل کر لیا. حارف خود شو کے بشناسی خدا. جب تو اپنے پہچاننے والا ہو جائے گا تو پھر تو خدا کو جاننے والا بھی ہو جائے گا، خدا کی جو حضوری ہے اس کے اندر بھی پہنچ جائے گا.
تو یہاں اب جو معارف اور حقائق تم پر کھلیں گے وہ یہ ہیں، ہم ملک و ہم نئے فلک بشناختی، چون بکنہ خیشتن راہ یافتی۔ اب پھر 9 آسمانوں کے اوپر بھی فرشتوں کو جاننے والا بھی تو ہوگا، جو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، حتیٰ کہ 9ویں آسمان پر بھی جو فرشتے ہیں ان کی معارف، ان کے حقائق کو جاننے والا بھی بن جائے گا، اگر تو نے اپنے بھید کو پا لیا، اپنے راز کو پا لیا، اپنی حقیقت کو پا لیا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ شود این سر ترا عین الیقین، تا نگر دی محو خود اے نازنین۔ تو جب تو اپنی اس حقیقت کا مشاہدہ کر لے گا، حقیقت کی سطح پر، جب اس کے وصال کو پالے گا اپنی حقیقت کے ساتھ، تو وہ کب پائے گا؟ جب وہاں تو اپنے ہونے کا جو ایک وہم تجھے لاحق ہے اس کو چھوڑ دے گا، اپنی صفات کو مٹا دے گا، اپنے اندر سے برائی کو نکال دے گا، تو پھر وہاں تو اپنے ہونے کی جو ایک حقیقت ہے، تمہارا جو وہاں ایک بھید ہے، وہاں جو ایک راز ہے، اس کو دیکھ بھی لے گا، اس کو پا بھی لے گا۔ کس درجہ پر؟ عین الیقین کے درجہ پر۔ وہاں تمہارے تمام جو تصورات ہیں وہ تصدیقات میں بدل جائیں گے، وہاں تمہارے جو تمام نامعلوم ہیں وہ معلوم کی صورت میں آ جائیں گے۔ چون با عشق دوست باشی جاں فشا، بر رخ خود بھی ہما کونو مکان۔ تو جب تو اپنی جان کو اپنے محبوب کے راستے میں جانثار کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں تمام حقائق کو جو کہ کون و مکان کے حقائق ہیں اب اپنے سامنے ظاہر پائے گا۔ اگر گرب نے خود ترا باشد رہی، از خدا و خلق بے شک آگہی۔ اب جب تو اس سطح پر کائنات کے حقائق کو بھی حاصل کر لے گا تو پھر اپنے حقائق کو بھی حاصل کر لے گا، وہاں مخلوق کے حقائق کو بھی حاصل کر لے گا خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ۔ تو یہی چیز بہت ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنی حقیقت کو دریافت کر لے تاکہ اپنی حقیقت کے ذریعے سے وہ تمام حقائق کی معرفت کو پہنچے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا